حیات اللہ انصاری اردو کے ممتاز فکشن نگار، سماجی خدمت گزار اور صحافی تھے۔ ان کی زندگی کا سفر پریشانیوں اور نامساعد حالات سے شروع ہوا۔ نوابوں کے شہر اور لکھنوی تہذیب کے علم بردار حیات اللہ انصاری کے لیے یہ شہر میدان عمل ثابت ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے حصول مقصد میں کامیاب ہوتے گئے۔ لکھنؤ میں ہی انہوں نے عوام میں آزادی کے جذبے کو فروغ دینے کا عزم کیا اور عمر کے آخری لمحے تک غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ حیات اللہ انصاری نے لکھنؤ کے مشہور خانوادے فرنگی محل میں آنکھ کھولی اور یہیں سے بعد میں اردو کا ایک مشہور روزنامہ قومی آواز کے نام سے جاری کیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہاں کی مشہور درسگاہ مدرسہ حیات العلوم نظامیہ سے حاصل کی اور اسی ادارے سے انہیں عالمیت کی سند بھی ملی۔ جہاں تک حیات اللہ صاحب کے زندگی کا سوال ہے تو میرے خیال میں 7-8 سال کی تھی جب میں نے ان کا پہلا ناول جو ایپک ہے جس کے بارے میں عصمت چغتائی نے لکھا تھا کہ وار اینڈ پیس کے برابر اس کا جو ہے گریڈ ہے، اور میں نے پڑھا تھا تو یہ سمجھیے اس وقت ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ پھر میں ان کی بہو بن گئی اور مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ادبی طور سے تو ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اگر دیکھیے ابھی مجھے مل جاتی ہے، ان کی آٹو بائیوگرافی ابھی چھپی نہیں ہے، انہوں نے جو لکھی ہے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ادبی طور پہ ان کو ہمیشہ مطلب چونکہ لابنگ تھی اور وہ کسی لابی میں نہیں تھے، اور اس لیے ان کا بہت زیادہ نقصان کیا گیا، کیونکہ ابھی ایک ریسرچ دلی میں ہو رہی ہے، ڈاکٹر صادق صاحب شاید کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حیات اللہ صاحب پریم چند سے پہلے آ گئے تھے اور ان کا جو آخری کوشش ہے وہ پریم چند سے پہلے انہوں نے لکھا تھا، لیکن چونکہ لابنگ تھی وہ چھپ نہیں پایا تو وہ چھپا دیر میں، پریم چند پہلے وہ آ گیا، انٹروڈیوس ہو گیا، ورنہ وہ پریم چند سے پہلے اس جگہ پہ آ سکتے تھے۔ تو اس پہ ریسرچ لوگوں نے شروع کیا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ادبی طور پہ ان کو جو ہے بہت بیک فٹ پہ رکھا گیا، اور آپ یقین کریں کہ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں ہی سارا ان کا کام رہا۔ آج تک یو پی گورنمنٹ نے یا یو پی کے کسی ادارے نے ان کو ادب پہ ایوارڈ نہیں دیا، ہریانہ نے دیا، یہ حالیہ ایوارڈ ہریانہ کا ہے، مدھیہ پردیش نے اقبال سمان دیا، اور دوسرے ساہتیہ اکیڈمی سے ان کو ادب پہ ایوارڈ ملا، لیکن یو پی نے کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو یہاں چونکہ وہ سیدھے سادے انسان تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس آدمی کا سوچئے کہ 84 کا جب دلی میں فساد ہوا ہے، ہم لوگ وہیں تھے، تو ہمارے یہاں بلیک کمانڈوز بھیجے گئے سرکاری طور پہ ایم پیز کے لیے، تو وہ پارلیمنٹ سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھ سے آ کے انہوں نے پوچھا شہناز یہ کون لوگ ہیں، تو میں نے کہا یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً سیکورٹی افسر کو فون کیا، وہیں پانڈے جی تھے ویسٹرن کورٹ میں، انہوں نے کہا پانڈے جی آپ یہ ہٹا لیجئے فوراً ان لوگوں کو، کسی شریف آدمی کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں۔ محترم حیات اللہ انصاری صاحب میرے بڑے بھائی جناب محمود ذکی صاحب کے احباب میں سے تھے، بزرگ احباب میں سے، اور گھر میں اکثر ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ میری ان سے ملاقات بہت بعد میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں ان کی بہت ساری تحریریں پڑھ چکا تھا، ان کے افسانے پڑھ چکا تھا، اور ان کے ایک ناول کا تذکرہ سن چکا تھا۔ ناول چونکہ بہت طویل تھا اور وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا تو نہیں پڑھا تھا میں نے، لیکن ایک اور ان کی کتاب تھی جو انہوں نے اپنے تعلیم گھر سے شائع کی تھی، اس کا نام تھا 10 دن میں اردو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ حیات اللہ انصاری صاحب نے اپنی زندگی میں ایک فلم بھی لکھی تھی، فلم کا نام تھا نیچا نگر، اور اس فلم کی کچھ اور خصوصیات تھی۔ یہ نہ صرف حیات اللہ انصاری صاحب کی پہلی فلم تھی، بلکہ اس کے ڈائریکٹر چیتن آنند کی بھی بنائی ہوئی پہلی فلم تھی، اور یہ روی شنکر کی پہلی فلم تھی، پنڈت روی شنکر نے اس میں میوزک دیا تھا۔ یہ زہرہ سہگل کی پہلی فلم تھی، کیونکہ وہ اس میں ڈانس ڈائریکٹر کے روپ میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ اسی طرح کامنی کوشل کی پہلی فلم تھی، وہ پہلی بار اسی فلم کے ذریعے سے اس میں پردہ سیمے پر آئی تھیں۔ بہرحال بڑی یادگار فلم تھی۔ لہو کے پھول ان کا سب سے طویل ناول ہے، اردو کا سب سے طویل ناول ہے، 5 جلدوں میں ہے یہ۔ لیکن حیات اللہ انصاری صاحب کے اس ناول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ساحل پر تماشا کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے فرد تھے
جو جدوجہد آزادی میں بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ خود بھی شامل تھے. محترم حیات اللہ انصاری صاحب نے لہو کے پھول کے علاوہ اور بھی کئی ناول لکھے. مثال کے طور پر ایک ناول ہے گھروندا. اسی طرح ایک ناول ان کا مدار نام کا ہے جو ہمالیہ کی ترائی کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. تو وہاں کی بھی انہوں نے بارہا سیر کی, وہاں کے بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد پیش کیا. اور یہ ناول ان کے سارے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک ناولٹ ان کا اور ہے, اور اس ناولٹ کا نام تھا آخری سانس تک. یہ ناولٹ میرا خیال ہے کہ ابھی شائع نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات مطلب آٹو بایوگرافی لکھنا شروع کی تھی, اور اس آٹو بایوگرافی کو وہ مکمل نہیں کر سکے. حیات اللہ انصاری جیسی شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی. انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اتر پردیش کی سیاست میں مسلمانوں کو مؤثر طاقت بنانے اور اردو زبان کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے بہتوں کو خطوط لکھے اور اردو کی دستخطوں پر مبنی ایک محضر نامہ بھی تیار کیا, جسے 1952 میں صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد کی خدمت میں پیش کیا. ان کے ان خطوں کی اہمیت سے آج بھی انکار ممکن نہیں. ان کے بعض ادبی خطوط بھی ایسے ہیں جن کی حیثیت مسلم رہی ہے. سیاست, اخبار نویسی یعنی صحافت, اردو زبان اور اس کا کہنا چاہیے کہ اس کی ترقی, اس کو ترقی دینے کی کوشش, اور پھر یہ کہ کانگریس کی جو ویلیوز رہی ہیں اس پر اس میں ایک گہرا یقین. لیکن وہ بہت اعلیٰ درجے کے فکشن لکھنے والے. ان کا ناول تو دیکھیے مجھے نہیں پسند ہے زیادہ. لہو کے پھول وہ بہت ضخیم ناول ہے اردو کا, اور اپنی ضخامت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے ناول کو وہ لیکن کچھ چھوٹے ناول مجھے اچھے لگتے ہیں. گھروندا, مدار ان کے ناولٹس ہیں, یہ مجھے پسند ہیں. اور کچھ کہانیاں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں, خاص طور پر شکستہ کنگورے, آخری کوشش, بھیک. کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو حیات اللہ انصاری صاحب کی بہت اچھی ہیں. دشواری بس یہ رہی کہ وہ جس ٹریڈیشن کے لکھنے والے ہیں, یعنی پریم چند کی روایت, تو پریم چند کی روایت میں پریم چند سے آگے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو حیات اللہ انصاری صاحب کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ان پارٹس ان کی کہانیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں, اور کچھ کہانیاں مجھے آخری کوشش بہت پسند ہے. بلکہ آخری کوشش پر بھی دیکھیے صاف پتہ چلتا ہے کہ پریم چند کے کفن کا عکس بہت گہرا ہے اس کہانی پر. شکستہ کنگورے بہت اچھی کہانی ہے ان کی. اور ناولوں میں جیسے میں نے بتایا گھروندے اور مدار, مجھے ناولٹس جو ہیں ان کے چھوٹے, یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے ہاں ایک سرفیس پر جو ایک کہنا چاہیے حقیقت جو دکھائی دے رہی ہے, بہت گہرائی تو ہمیں نہیں ملتی حیات اللہ انصاری صاحب کے فکشن میں, لیکن سرفیس ریئلٹیز کا جس طریقے سے وہ کہنا چاہیے چترن کرتے ہیں, جس طرح عکاسی کرتے ہیں, وہ بہت خوبصورت ہے. اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ صف اول کے افسانہ نگاروں میں تو بہرحال ان کا شمار تو کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ منٹو, بیدی, عصمت اور کرشن چندر کے بعد ان کا نام آئے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ایک مستقل کنٹریبیوشن ہے. اور پھر یہ کہ جاتے جاتے انہوں نے وہ ناول جو دے گئے, وہ اردو کا سب سے ضخیم ناول لہو کے پھول. لہو کے پھول کی ضخامت کے باوجود کچھ تاریخ وہاں پر فکشن بن نہیں سکی ہے اس طریقے سے, یہ ہے. لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت باکمال آدمی تھے اور زندگی بھر بہت ایکٹیو رہے. اور بہرحال کچھ ویلیوز, ایک ویلیو سسٹم میں یقین رکھتے تھے. تھوڑے چڑچڑے بھی تھے, اس کا اظہار بھی ان کی بات چیت سے بھی ہوتا تھا, ان کے فکشن میں بھی کہیں کہیں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت باکمال لکھنے والوں کی جو پوری صف ہمارے ہاں جو پیدا ہوئی, اس میں حیات اللہ انصاری صاحب بھی. پہچان کیا ہوگی میری, تھم کر نہیں سوچا کبھی, میرے ہزاروں روپ ہیں, صحرا کبھی دریا کبھی. برسا تو ایک موتی بنا جو سیپیوں میں قید ہے, روکے سے رک سکتا نہیں, بہتا ہوا جھرنا کبھی. یقیناً اس شخص نے کبھی اپنی پہچان کے بارے میں نہیں سوچا, کیونکہ جب اس نے ناول نگاری کے لیے قلم اٹھایا تو وہ لہو کے پھول کھلاتا چلا گیا. جب افسانہ نگاری کی جانب توجہ کی
تو آخری کوشش اردو افسانے کی سب سے بہترین کوشش قرار دی گئی۔ یہی شخص جب صحافت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو قومی آواز کو ایک ایسا رنگ دے دیتا ہے جو کہ صحافت نگاری میں ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا، جس سے اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا شائع شدہ افسانہ بڈھا سود خوار دہلی کے رسالہ جامعہ میں جون سن 1930 میں شائع ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس وقت ان کا یہ پہلا افسانہ شائع ہوا ہے اس وقت نہ تو انگارے کے اشاعت عمل میں آئی تھی اور نہ ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ بڈھا سود خوار جب منظر عام پر آیا تو اس نے اپنے انفرادی اسلوب اور طرز و انداز سے ادب نوازوں کو چونکا دیا، اور پھر یکے بعد دیگرے ان کے کئی افسانوی مجموعے منظر عام پر آئے۔ ان میں انوکھی مصیبت، پھر شکستہ کنگورے، بھرے بازار میں، اور پھر ان کا آخری مجموعہ ٹھکانہ سن 1991 میں شائع ہوا۔ حیات اللہ انصاری اپنے افسانوں میں سماج کے دبے کچلے بدحال لوگوں کے زندگی کے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور اپنے خاص اسلوب کے ذریعے ان کے حقیقت نگاری سے انہیں اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ عام قاری کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کی زبان، اسلوب اور فنی تکنیک کے لحاظ سے بھی ان کے افسانے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ حیات اللہ انصاری ایک روشن خیال شخص تھے۔ وہ ایک ہر دل عزیز رہنما بھی تھے۔ ہندوستانی سماج میں ان کی ایک اپنی الگ شناخت تھی۔ بہت سے رہنماؤں سے ان کی ذاتی رسم و راہ تھی۔ انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا اور ملک کی ترقی کے لیے وہ ہمیشہ سنجیدہ رہے۔ ادبی شخصیتوں کے درمیان بھی وہ ہمیشہ مقبول رہے۔ وہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی شخصیت، بالخصوص ان کے عدم تشدد کے فلسفے سے بے حد متاثر ہوئے۔ اسی بنا پر انہوں نے 1942 میں گاندھی جی کی قیادت والی ہندوستان چھوڑو تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ جواہر لال نہرو سے بھی ان کا گہرا لگاؤ رہا۔ نہرو بھی انہیں بہت پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے نہرو نے جب مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے اردو کا روزنامہ قومی آواز نکالنے کا فیصلہ کیا تو حیات اللہ انصاری کو اس کا مدیر بنایا۔ قومی آواز جیسا معیاری اخبار نکال کر حیات اللہ انصاری نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو صحافت بھی انگریزی صحافت کے معیار سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ اردو صحافت میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ قومی آواز کو جاری رکھنے کا تھا۔ وہ ایک بہت ہی کامیاب افسانہ نگار تھے۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور پر از معلومات اور بہت ہی اہمیت کی ناول کے خالق تھے۔ ان کے افسانوں میں سلوگرنگ نہیں ہے، ان کے افسانوں میں نعرے بازی نہیں ہے، ان کے افسانوں میں صرف مقصدیت نہیں ہے کہ بے مقصد افسانے ہیں، کوئی مقصد نہیں افسانے نہیں، نصیحت والے افسانے نہیں ہیں۔ افسانوں کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ ان کی دلچسپی، ان کی اہمیت، ان کی افادیت پوری طرح برقرار ہے۔ ناول کا جو لہو کا پھول ہے،
پورے ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے اس میں سمیٹ دیا ہے، پوری ہندوستان کی تاریخ۔ اب جو اس کو پڑھ لے گا، جو اس کو سمجھ لے گا، وہ ہندوستان کو سمجھ لے گا۔ اتنے بڑے کارنامے انجام دینے والے آدمی کے بارے میں کتنا بولا جائے، کہاں تک بولا جائے، لوگ تھک جائیں گے، لیکن بولنے والا نہیں تھک سکتا جو جانتا ہے حیات اللہ صاحب کو۔ کیوں میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، ان کی محبتیں، ان کا خلوص، ان کی ہدایتیں، ان کی شفقت، ان کی بتائی باتیں سب ذہن میں ہیں۔ حیات اللہ انصاری ایک ادیب اور ایک صحافی سے پہلے ایک مجاہد آزادی تھے۔ وہ مہاتما گاندھی کے نظریات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے خود وردھا آشرم جا کر کے گاندھی جی کے نظریات و خیالات سے استفادہ کیا تھا، اور ان کے افکار کو انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح ڈھال لیا تھا کہ پوری زندگی وہ افکار پر جمے رہے، اور اپنی ادبی خدمات، صحافتی خدمات، لسانی خدمات سے انہوں نے گاندھی جی کے نظریات کو فروغ دیا۔ پھر جب کانگریس پارٹی نے روزنامہ قومی آواز شروع کیا تو اس کے چیف ایڈیٹر حیات اللہ انصاری ہی بنائے گئے۔ حیات اللہ انصاری نے جن خدمات کا آغاز ہندوستان سے کیا تھا، ان کی توسیع انہوں نے روزنامہ قومی آواز سے کی۔ قومی آواز سے انہوں نے ہندوستانی عوام کے مسائل کو اجاگر کیا، ان کو حل کرنے کی کوششیں کی۔ وہ ایک نہایت حق گو اور بے باک صحافی بھی تھے۔ وہ یہاں تک کہ اگر کبھی پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے کسی فیصلے یا ان کی کسی پالیسی سے ان کو اختلاف ہوتا تھا تو اس پر بھی کھل کر اظہار رائے کرتے تھے اور اس پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ وہ ایک اصول پسند صحافی تھے اور قلمکار تھے۔ وہ فکشن نگار کے طور پر بھی بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے کئی کتابیں تحریر کیں جن میں لہو کے پھول، مدار، ٹھکانہ اور بھرے بازار میں قابل ذکر ہیں۔ لکھنؤ میں انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کی۔ یہاں کانگریس پارٹی سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1922 میں کانگریس پارٹی کا جو ہاتھ پکڑا تو آخری وقت تک اس جماعت سے وابستہ رہے۔ ان کو یہاں اتر پردیش قانون ساز کونسل کا رکن نامزد کیا گیا۔ ایوان بالا میں انہوں نے عوامی مسائل کو زور شور سے اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تعلیم فرنگی محل میں رہ کر حاصل کی۔ بعد میں لکھنؤ سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ گئے اور یہاں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی مقبولیت، وفاداری اور عوامی خدمات کے پیش نظر 1966 میں انہیں راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کیا گیا۔ اسی طرح ان کو دوبارہ 1988 میں راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ان کی صحافت ہے، یعنی اردو میں قومی آواز کا اجرا اور جو ان کی صحافتی زندگی تھی اس میں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معیاری صحافت جس کو جرنلزم آج کی زبان میں کہا جائے تو وہ جرنلزم مجھے حیات اللہ انصاری نے دیا، اور حیات اللہ انصاری نے بہت خوبصورتی سے اس اخبار کو نکالا اور ایک اتنا معیاری اخبار بنایا کہ آج ہم اردو صحافت جہاں پر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر حیات اللہ انصاری صاحب کا قومی آواز نہیں ہوتا اور یا اردو صحافت کو انہوں نے وہ راستہ نہیں دکھایا ہوتا تو شاید ہماری صحافت آج اس معیار تک نہیں پہنچی ہوتی۔ یہ حیات اللہ انصاری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ افسانہ نگار تو بے پناہ ہے، اور وہ ہندوستان کے ان 2-3 افسانہ نگاروں پہ ہیں، کہانی کاروں میں ہیں، جن پر کسی دوسرے دنیا کے کسی دوسرے شارٹ اسٹوری رائٹر کا اثر نہیں۔ انڈیپینڈنٹ، بالکل کوئی اثر نہیں ہے
وہ کمیونسٹ دشمنی کی ان کو خاصی قیمت چکانا پڑی. اس زمانے میں کمیونسٹ ہی ڈومینیٹ کرتے تھے, پروگریسو ڈومینیٹ کرتے تھے, اور ان کو اینٹی کمیونسٹ سمجھ لیا گیا. جبکہ پہلی مارکسسٹ کہانی 1.5 سیر گیہوں حیات اللہ صاحب نے لکھی تھی, جو 1934 میں غالباً جامعہ میں, مکتبہ جامعہ کا, یہ جامعہ ملیہ کا میگزین تھا جامعہ, اس میں چھپی تھی. وہ پہلی اردو کی مارکسسٹ کہانی ہے. پریم چند کی کہانی سے بھی پہلے. اور جامعہ کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ پریم چند نے کفارہ جو ان کی کہانی ہے وہ وہاں بیٹھ کے, جامعہ میں بیٹھ کے لکھی تھی. اور حیات اللہ صاحب ایک عظیم آدمی تھے, عظیم شخص تھے. اور پی ڈبلیو اے آخر میں جو پی ڈبلیو اے کی کانفرنس اعظم گڑھ میں ہوئی اس میں وہ موجود تھے. اس کے بعد دہلی میں جو کانسٹیٹیوشن کلب میں جو ہوئی جس میں ہی موجود تھا, اس میں بھی حیات اللہ صاحب تھے. اور بس ایک اتنے آرتھوڈاکس اور نہیں تھے جتنے اس زمانے میں ہم چاہتے تھے کہ وہ ہوں. حیات اللہ انصاری کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے بہت سے رہنما گزرے ہیں. مجاہد آزادی بھی رہے ہیں, شاعر اور ادیب بھی رہے ہیں, لیکن حیات اللہ انصاری نے جو ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کیا وہ بالکل اس کی حیثیت منفرد ہے, یگانہ ہے. حیات اللہ انصاری نے جو اخبارات جاری کیے, نہرو کے ساتھ مل کر کام کیا, اور تعلیمی سطح پر جو مسلمان پچھڑے ہوئے تھے, مسلمانوں میں جو تعلیم کی کمی تھی, عورتوں میں تعلیم نہیں تھی. سر سید اس کی تحریک چلا چکے تھے, اور سر سید انگریزوں سے مل کے کام کر رہے تھے اور تعلیم کو فروغ دینے کی بات کر رہے تھے. حیات اللہ انصاری کا کام یہ تھا اور ان کی خدمات یہ رہی کہ انہوں نے تعلیم کے فروغ پر اصرار کیا اور انگریزوں سے مخالفت بھی کی, اور بڑی حد تک اس میں ان کو کامیابی ملی. وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. جو آج کل جو ہمارا ماحول ہے ہندوستان میں, مصلحت پسندی آ گئی ہے, سیاست میں جو پراگندی آ گئی ہے, حیات اللہ انصاری جیسے رہنماؤں کی آج سخت ضرورت ہے. انہوں نے اردو کا اخبار نکالا, رسم الخط کی بات ہوتی ہے, اردو کی بات ہوتی ہے, لوگ جو ہے قربانیاں دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن حیات اللہ انصاری نے خون جگر سے اپنے قلم کو سینچا اور ہر موڑ پر اپنی قوم کا خیال بھی رکھا اور ہندوستان کا خیال بھی رکھا, اور اتحاد کی اور گنگا جمنی تہذیب کی جو علامت بن کے وہ سامنے آئے. اتنی بڑی شخصیت کو ہم نے بھلا دیا, یہ افسوسناک پہلو ہے. بیڑیاں توڑ کر جو زمانے سے لڑا کرتا ہے